اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ عزیزان، ہماری گفتگو جو تھی وہ زکوٰۃ کے بارے میں تھی۔ ہم نے زکوٰۃ کے کلاً جو جتنے مورد تھے وہ بیان کیے، اور اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ کی مقدار کو بیان کرنا شروع کیا، اور آج ہماری گفتگو جو ہے وہ حیوانات کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس بھیڑ ہے، اس نے بھیڑیں جمع کر رکھی ہیں، یا گائے ہیں یا اونٹ ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بھیڑوں کی مقدار کو بتائیں گے کہ یہ جانور کتنی مقدار میں اگر اس کے پاس ہو تو کتنی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، اور کس صورت میں اس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب یہ جانور جو ہے کسی بیابان سے جو ہے وہ چرے، یعنی جس شخص نے ان جانوروں کو اپنے پاس پالا ہوا ہے وہ اپنی جیب سے ان کا جو ہے وہ چارہ نہ لے کر آئے، بلکہ یہ بیابان میں دوسرے لوگوں کی زمینوں سے کیا ہے چارہ وغیرہ کھائیں، تو اس صورت میں جو ہے ان پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ جو ہے اس کے ٹوٹل جو نصاب ہے، کل جو نصاب ہے وہ 5 ہے۔ سب سے پہلا نصاب یہ ہے کہ جب اس کی مقدار جو ہے وہ 40 تک پہنچ جائے، یعنی اگر کسی کے پاس 40 بھیڑیں ہوں تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 1 بھیڑ بنتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 40 بھیڑیں ہیں تو وہ 1 بھیڑ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 121 بھیڑیں ہوں تو اس صورت میں وہ 2 بھیڑیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مورد ہے کہ بھیڑیں کس مقدار میں ہوں تو کتنی آئے گی زکوٰۃ، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 201 بھیڑ موجود ہو تو وہ 3 بھیڑیں جو ہیں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 301 بھیڑ موجود ہے، اور اس شرائط کے ساتھ کہ جو میں نے بیان کی ہے، اس شرائط کے ساتھ اگر وہ ان کو کیا ہے کھانا چارہ ڈالتا ہے، یا وہ جو ہے بیابان میں چارہ کھاتی ہیں، تو اس صورت میں بنا بر احتیاط کہتے ہیں کہ 4 بھیڑیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائیں گی۔ اور آخری مورد یہ ہے کہ 301 سے اوپر اگر کسی کے پاس 400 بھیڑ یا 400 بھیڑ سے زیادہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ ہر 100 بھیڑ کے بدلے میں 1 بھیڑ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ جی عزیزو، ایک چیز یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اگر مثلا ایک نصاب جو سب سے پہلا ہم نے بیان کیا ہے 40 بھیڑیں کسی کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کہا کہ 1 بھیڑ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ اگلا جو نصاب ہم نے بیان کیا ہے وہ 121 کا ہے کہ اگر کسی کے پاس 121 بھیڑ ہو تو وہ 2 بھیڑیں دے۔ ہاں، اگر 121 سے کم ہے، مثلا کسی کے پاس 110 بھیڑ ہے یا 115 بھیڑیں موجود ہیں، تو اس صورت میں وہ سابقہ جو مقدار ہے 40 مقدار جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی 110 بھیڑ کے بدلے 115 بھیڑ کے بدلے، یعنی جب تک وہ 121 تک نہ پہنچے، اس سے پہلے کم مقدار ہو تو اس وقت تک وہ صرف 1 بھیڑ ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کے بدلے ادا کرے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں صحیح معنوں میں سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت محمدی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دنیاوی امور اور جتنے دوسرے شرعی مسائل ہیں صحیح معنوں میں سیرت ائمہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔